السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کفار مکہ نے، ادھرمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ یوجنا بنائی کہ حج کے لیے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہی نہ دیا جائے، لیکن ان کی یہ سازش، ان کی یہ یوجنا الٹی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی کہ پہلے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تک نہیں تھے، ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تمنا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بیٹھتے، جس مجلس میں آپ علیہ السلام جاتے اور لوگوں کو ایک پروردگار کی عبادت کی دعوت دیتے، وہاں یہ لوگ چلے جایا کرتے اور حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے، آپ علیہ السلام کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار، ادھرمی لوگ بہت برا بھلا کہا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دیا جائے۔ ابو جہل جو دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے قریب جانے لگا تاکہ جب آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں تو وہ پتھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر پٹخ دے، جس سے آپ علیہ السلام نعوذ باللہ انتقال فرما جائیں۔ لیکن فارسی کا ایک شعر ہے کہ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی ترست، کہ دشمن اگر طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو جب ابو جہل وہ پتھر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا بدن لرزنے لگا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے پتھر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ گھبراتا ہوا واپس اپنے قوم کے پاس آیا، اپنی جماعت کے پاس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہ پتھر لے کر محمد کی طرف بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے سے ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی بڑا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف لپکا اور قریب تھا کہ وہ مجھے اپنے منہ میں دبا لیتا اور میرا سر کھا جاتا۔ ایسا اونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات اس نے کفار کے ایک بڑے مجمع میں کہی اور کفار نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ادھرمیوں میں سے کچھ لوگ مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے، ستاتے رہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان میں سے بہت سے جنگ بدر میں ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے اور کچھ لوگ انتہائی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے مرے۔ ان میں خاص طور پر ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ بن حارث قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔